السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد ریم خان اور میرا ساتھ دیں گے فصیح زکا. آج بات کریں گے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کے ہمراہ ہمارے ساتھ آج عمار مسعود صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. عمار صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. آپ کا بار بار ہم وقت لیتے ہیں اور ہم خود تو سوچتے ہیں انتہائی اہم موضوعات ہیں, لیکن پتہ نہیں. جناب, کل اس شو میں فصیح بھائی سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ شریف خاندان کو واپس آنا چاہیے. فصیح بھائی نے کہا تھا کہ اگر وہ نہیں آ رہے تو لیگل سٹریٹجی بڑی ساؤنڈ ہوگی. تو اب کیونکہ وہ آ رہے ہیں, کیا لیگل سٹریٹجی ٹھیک ہے؟ اچھا نہیں, اس سے پہلے ڈسکشن کا پوائنٹ یہ ہے جناب کہ ہم نے جو کچھ کہا شو میں ظاہر ہے ہمارے اندازے تھے, لیکن جو میڈیا نے اس حوالے سے اس خبر کے ساتھ کیا کیا. کل آپ نے دیکھا کہ شام تو ریڈیو ہے, ہاں نہیں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, تو اس میں اچانک یہ خبر سکرین پر آئی اور بڑی شدت کے ساتھ بریکنگ بن کر سارے چینلوں پر چلنے لگی, جس کے ساتھ لوگوں کو یہ میسج دیا گیا, لوگوں کو یہ ترغیب دی گئی, لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ چور ہیں, لٹیرے ہیں, ڈاکو ہیں, ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں, انہوں نے دولت لوٹ لی ہے, اب یہ واپس نہیں آئیں گے. اچھا, یہ جو میڈیا کا ٹرینڈ ہے یہ صرف اس ایک خبر کے حوالے سے اہم نہیں ہے, ہمیں گزشتہ کچھ عرصے کی خبروں کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. میڈیا میں واٹس ایپ گروپ صحافی سے زیادہ اہم ہو گیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ دھرنے کے دنوں میں کیسی خبر آتی تھی. ایک خبر یہ بھی تھی کہ چیف کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں اتر گیا اور بریکنگ بن کے چلی. پھر اس کے بعد یہ خبر بھی بریکنگ بن کر چلی کہ چیف نے استعفیٰ مانگ لیا ہے نواز شریف سے. یہ خبر بھی بریکنگ بن کر چلی کہ جو اسحاق ڈار ہیں وہ پاناما چلے گئے ہیں اور ان کے وزیر کے ساتھ ملاقات کر کے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو اوورآل ٹرینڈ ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے, اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. اور جب بھی کوئی خبر اچانک آ کے بریکنگ نیوز چلنے کے طور پر چلنا شروع ہو جائے تو ہمیں اس پر یقین کرنے سے پہلے چند لوگوں کو فون کر لینے چاہیے, اس کی دوبارہ سہ بارہ تصدیق کرنی چاہیے. اس میں یہ سوال بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ خبریں کہاں سے جنم لیتی ہیں, پھر ان خبروں سے کیا مفاد حاصل ہوتا ہے. مجموعی طور پر جو ہم نے دیکھا ہے یہ یوزلی اس طرح کی خبریں سیاستدانوں کے خلاف ہوتی ہیں, اور پھر ان کو ہیمولیٹ کرنے کے اور ہر جگہ یہ بتانے کے لیے کہ انہوں نے اس ملک کو کھا لیا پی لیا, یہ ساری کیفیت میڈیا کے تھرو ہو رہی ہے. یہ جو ایک ٹرینڈ چلا تھا جس کو اب فیک نیوز کہتے ہیں, اب کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی یہ عروج کا زمانہ ہے تو بار بار ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے فیک نیوز اور جعلی خبر. اور یہ جو بیچ میں واٹس ایپ کا بھی ٹرینڈ آیا ہے, میں سمجھتا ہوں جب اتنی غیر ذمہ دارانہ خبریں نمایاں ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کا اس طرح ذہن کو پوائزن کرتے ہیں تو وہ بہت ہی نامناسب ہے. اور سینئر صحافی جس طرح وہ ہوتے ہیں ان کو شاید اس کی زیادہ مذمت کرنی چاہیے. فصیح بھائی جو ایک رینیسانس مین ہیں وہ بھی کئی بار مذمت کر چکے ہیں, لیکن کچھ ان میں سے میرے خیال سے وہ بھی بیچارے ہوں گے جنہوں نے شاید میاں نواز شریف صاحب کا ماضی بھی سامنے رکھا اور دیکھا کہ 1999 میں واقعی میں ایک معاہدے کے تحت وہ چلے گئے اور پھر اس کے بعد واپس نہیں آئے. اس کے ساتھ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے تو پھر بھی سکھر جیل گئیں اور ایک پورا ان کا ایک طویل قسم کا وہ تھا. کیوں لے کے آ رہے ہو؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہو چکا ہے پہلے کہ میاں نواز شریف صاحب نے وہ چلے گئے, سعودی عرب چلے گئے, اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو سعد حریری اور یہ باقی لبنانی لیڈران نے کہا کہ جی ہمارا تو معاہدہ تھا کہ آپ 10 سال تک باہر رہیں گے, تو یہ آپ نے کیا کیا؟ لیکن تم آدھا سچ بول رہے, دیکھو آپ نے کہا آپ دیکھیں سچ پورا سچ ہوتا ہے, سچ آدھا ہو ہی نہیں سکتا. کہ ایسا ہو چکا ہے, یس, تو بھئی ایسا بھی ہو چکا ہے کہ اس ملک میں ماشاءاللہ لگ چکا ہے. بالکل لگ چکا, ٹھیک ہے, ایسا بھی ہو چکا ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو آپ پھانسی دے چکے ہیں, بعد میں اپنی غلطی کا اعتراف کر چکے ہیں. بالکل ہوا. تو یہ اسی سماج کی, اسی معاشرے کی مثالیں ہیں. اس پھانسی کا تعلق میاں نواز شریف کا واپس نہ آنے سے اس طرح کا تعلق نہیں رکھتا. اگر اس طرح کے ریفرنسز ہیں, جس طرح بطور عمار صاحب آپ نے کہا نا کہ
یہ اس طرح کی ایسی یہ اٹھا رہے ہیں کہ جی چور لٹیرے ڈکیت, اور یہ انتہائی نامناسب زبان ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ینگر جنریشن کو بھی اس طرح کے الفاظ نہیں پہنچنے چاہیے, اسپیشلی اپنے سابق وزیر اعظم کے بارے میں نہیں. لیکن جب نیب ریفرنسز اس طرح کھل کے آ رہے ہوں اور آپ کے اپنے لیڈران کہہ رہے ہوں کہ ہم بالکل پیش نہیں ہوں گے, ہرگز نہیں پیش ہوں گے ہم, یہ سب کا سب اس طرح کا اس طرح کا ہے, تو پھر جس طرح آپ نے کہا کہ اسی تصویر کا دوسرا رخ آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ we might be above certain institutions. لیکن تیسرا رخ بھی یاد رکھیں جناب, تیسرا رخ یہ ہے کہ کل سارے چینلوں پہ یہ خبر چلی, آج ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ خبر غلط تھی. یہ خبر چند کوارٹرز کی طرف سے جو ہے اس میڈیا میں پھیلائی گئی, آج وہ ساری غلط ثابت ہو گئی. بالکل غلط ہو گئی. ایک چیز میں کہہ دوں اس میں, پہلے تو جو وہ معاہدہ ہوا تھا 10 سالہ, اس میں رسپیکٹ ٹو حریری صاحب پنچنگ ابو ہز ویٹ, یہ تو وہ ہے کہ بھوٹان کا پرائم منسٹر نارتھ کوریا اور یو ایس کا مسئلہ حل کر, بھوٹان کا ذکر نہیں کرنا. غلط بات, میں تو کریڈٹ کر رہا ہوں کہ لبنان کا پاکستان کے مسائل حل کرنے شروع کر دیا, بہت بڑی بات ہے, رسپیکٹ ٹو دیم, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں ایک چیز ہے, یہ جو اب آپ دونوں کی جو ڈسکشن ہے, میں اس میں میرے خیال میں سینٹر میں ہی آ جاتا ہوں, وہ یہ کہ ایک لحاظ سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ایک خبر چل جاتی ہے, وہ کیا خبر ہے کہ بھاگ گئے ہیں, نہیں آ رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک اور یہ بھی ہے کہ فرینکلی سے لوگ جو ہیں, جیسے کراچی میں میمن صاحب تھے, ٹھیک ہے نا, جب وہ نیب ایکشن آ گیا, ملک چھوڑ گئے, وہ اس میں ایک لل آ گیا, جب انہوں نے دیکھ لیا کہ نیب جب امینیبل ہو گیا واپس آ گئے, تو یہ ایک اب ہم نے دیکھا ہے پاسٹ میں, اٹس مے بی ناٹ اے مورل اسٹریٹجی بٹ اٹ از اے اسٹریٹجی جو پاکستان میں تو کام آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک لحاظ سے وہ بھی اب ہے. اور آخر میں یہ کہ میرے خیال میں سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہے کہ آ رہے ہیں یا واپس نہیں آ رہے ہیں, اور آپ نے بات بھی کی ڈکٹیٹرشپ کی اور ان چیزوں کی. میرے خیال میں ایک لحاظ سے ہم ایک کرائسس سے نکل کے آئے اور ایک نئے ایکویلبریم میں بھی آ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, جس میں سے ایک لحاظ سے جو لوگ نواز شریف کو باہر نکالنا چاہتے تھے, انہوں نے بھی ذرا ہاتھ اولا کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا, باہر نکالنے کے بعد باہر, ہاں ٹھیک ہے نا. لیکن وہ آپ نے تو دیکھا نا 99 کا بہت کچھ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. مینیو کارڈ ہے اس میں if you go back to 1980s اسے اور بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے راتوں رات ایک ملٹری کو کا جو کسی طرح سے کسی قانونی تناظر میں نہیں دیکھا جا سکتا, اور ون کوڈ آرگیو سال کہ اس میں زیادہ انٹیگریٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, بیکاز یہ جو آپ کا نارمل سسٹم ہوتا ہے, جب یہ آپ ایسے پرورٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بہت پرماننٹ افیکٹس ہوتے ہیں, بیکاز جب ایک کو ہو جاتا ہے اور وہ لفٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ وہ چیزیں ریورس بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کے نارمل کورس آف ایونٹس ٹھیک ہے پرماننٹلی ایسے آلٹر ہو جاتے ہیں. خیر جاتے جاتے بس یہی کہوں گا, یہاں تو کچھ شاید نہیں ہوا, یہاں تو عدالت عظمیٰ کا ایک پورے طور پہ فیصلہ آیا, اس کو کہا گیا کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو حرکت میں آئے, اور اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ واپس آئیں گے, اور واقعی میں ان اداروں کی بالادستی کو سلام کرتے ہوئے پھر عدالت میں پیش بھی ہوں گے. نہیں, آپ کی آواز سے جو مایوسی جھلک رہی ہے اس کا مجھے بڑا دکھ ہے. بالکل, لیکن یاد نہیں, آن اے سیریس نوٹ, یہ جب ہم اتنی بڑی خبروں کی بات کرتے ہیں تو اس پہ پیمرا کو کچھ کرنا چاہیے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ایک شخص آ کے اچانک ایک اعلان کر دیتا ہے اور اگلے دن وہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے. اس میں بلکہ عدالتوں کا بھی بہت اس طرح کا رول ہے کہ آپ اسی وقت سٹے آرڈر دے دیتے ہیں, اور پھر پیمرا بھی پوری طور پہ عمل نہیں کر سکتی اپنے ہی کورٹ پہ. اس میں یہاں تک ہے, چلیں یہ تو ہم غلط خبر کی بات کر رہے ہیں نا, ہم نے اس میڈیا میں یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں پہ توہین کے الزامات لگا دیے ایسے ہی کسی پہ. ہم نے لوگوں پر غداری کے فتوے لگتے بھی اس میڈیا میں دیکھا ہے. تو پیمرا کیا کر رہا ہے؟ پیمرا کی ذمہ داری ہے, انہیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے. صرف ہیش ٹیگ رپورٹ پیمرا بنانے سے کام نہیں بنتا. آپ دیکھیں, یہ اس شو پہ ہیش ٹیگ کی اہمیت پہ کئی بار ہم نے بات کی ہے, اور ہم نے تو آج تک صرف وہ کیا ہے I support صرف. اور اگلے حصے میں بات کریں گے کچھ بیرونی معاملات کی, ہندوستان اور پاکستان میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور اس کا پلیٹ فارم اقوام متحدہ. رہیے گا ہمارے ساتھ.
Indian National Security Advisor has boasted is being sponsored by India's spy agencies in my country in what he called a double squeeze strategy. All this establishes that India is the mother of terrorism in South Asia. वेलकम बैक टू दो राय। अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी साहब ने कश्मीर का मसला उठाया और उसके जवाब में वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान ने फरमाया कि पाकिस्तान दहशत गर्दी का गढ़ है। जनाब, ये हमने बात की थी उस दिन कि कुछ नया नहीं हुआ। हिंदुस्तान का जो मौक़िफ़ था वो वही था, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था वो वही था, नथिंग ट्रेल ब्लेजिंग। लेकिन साथ में एक जो लहर नज़र आई थी शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी साहब की तकरीर में, वो ये थी कि वो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पंच था। जवाब में एक इंतहाई बचकाना टेररिस्तान की बात हुई और ये भी फरमाया सुषमा स्वराज ने कि हिंदुस्तान ने IITs बनाए। हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसे तालीमी शोबे हैं जो मकबूल होते रहे, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का गढ़। मैं बताऊं, ये अगर हमें ऐसी जुगतबाजी में पढ़ना था तो अपना गेम तो ज़रा बढ़ा देना। ठीक है, ये किम जोंग उन और ये क्या नाम है इसका, डोनाल्ड ट्रंप लेवल के एक दूसरे को सही तरह से सुना दे। लेकिन एक चीज़ मैं एक स्लाइटली काउंटर, जो मेरे अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस होते हैं सियासत के या रीजनल पॉलिटिक्स के, एक नए कंक्लूजन पे आई फील कि आई हैव कम टू, वो ये कि पाकिस्तान जो है कम से कम एट एवरी इंटरनेशनल फोरम ज़रा बेलिजरेंट हो जाए, ज़रा जंजालू हो जाए। उसका एक रीज़न है, वो ये कि अगर आपको याद हो पहले इंडिया का मौक़िफ़ ये होता था कि स्ट्रेटिजिक रिस्ट्रेंट, हम बड़ा मुल्क है, ठीक है ना, दोनों न्यूक्लियर पावर्ड है, अगर कोई प्रोवोकेशन एक साइड से आ गया हम इग्नोर कर लेंगे बिकॉज यही स्टेबिलिटी की इंटरेस्ट में है। फिर उन्होंने ये चेंज कर दिया अंडर मोदी, ये सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, उसकी रेजोल्यूशन ज़रा अच्छी होगी, हमने कहा हुई नहीं, वो कह रहे हैं कि बहुत आला, हमने बहुत आला किया, तो ये एक लिहाज से एक इक्विलिब्रियम बन गई है सबके बेनिफिट पे। अब उनका जो थिंकिंग है वो ये कि अगर कुछ हुआ हम दोनों के दरमियान, वो एक लिमिटेड वॉर कर सकेंगे, एंड उनकी बिलीफ ये है कि हम जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स नहीं एक्सरसाइज करेंगे या कोई गलती नहीं होगी जिससे दोनों इसे एक्सरसाइज ना करें। और इस केस में फिर बेस्ट बेनिफिट ये है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ही ये होना चाहिए कि अगर आप एक इंच भी आए हम ऑल आउट जाएंगे, बिकॉज उस केस में कम से कम वो लाइंस जो है ना वो क्लियर हो गया। अगर इंडिया इस अनसर्टनटी के साथ कह सकते हैं कि शायद अगर हम 10 किलोमीटर अंदर आ जाए फिर वापस चले जाए, लड़ लें, ठीक है ना, या एक्सचेंज ऑफ फायर या जेट्स के साथ कुछ कर लें, उनकी प्रिजम्पशन ये है कि हमारी रिस्पांस ये होगी कि ठीक है, नहीं न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना या कुछ ऐसा इसे एस्केलेट नहीं करना। ठीक है, तो अभी जो है ना एज ऑड एज इट साउंड्स, द रिस्पॉन्सिबल थिंग फॉर पाकिस्तान टू डू इज टू टॉक टफ। इसमें ये जो आपने बात की टॉक टफ, और ये हम समझ रहे हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है जो समझता है कि उसके जो बैनुल-अक़वामी ऑब्लिगेशंस हैं वो क्या हैं। जो सवाल उठता है वो ये है कि आप एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना रियासत का सामना किस तरह करें। 2014 में जो ये हुकूमत मुंतखब हुई है, ऐसी हुकूमत हिंदुस्तान के माजी में शायद कभी देखने को नहीं मिली। यानी इतना बड़ा आप समाजी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की हुकूमत कर रही है, उनकी इंतजामिया कर रही है। अगर आप डोमेस्टिकली ले लें तो हम कई बार उनकी लिंचिंग्स की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जो उन्होंने गोश्त पे पाबंदियां लगाई, जो उनके रेटरिक में एक तरह की सख्ती आ रही है, और फिर बैनुल-अक़वामी तौर पे भी वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो तो दहशत गर्दी का गढ़ है। पता क्या, तो अगर आप सुषमा स्वराज की तकरीर सुने ना तो उससे यूं लगता है कि भारत असल में किसी जन्नत का नाम है।
وہاں نہ فرقہ وارانہ فسادات ہیں، نہ وہاں پر جو ہے لوگوں کے مسائل ہیں، نہ غربت ہے، نہ لوگ فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، نہ برادری کا مسئلہ ہے. سارے معاملات ان کے ٹھیک ہو گئے ہیں اور ان کے پڑوس میں ایک ایسا ملک ہے جو ان کی امن کی جنت کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. انڈیا کے اپنے مسائل بے شمار ہیں جو کہ کہیں بھی سشما سوراج کی سپیچ کے اندر نہیں نظر آئے. انہوں نے دنیا کو یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. پھر جو اس کے کاؤنٹر میں سپیچ کی گئی ہے، ملیحہ لودھی نے جو بات کی ہے، انہوں نے پہلی بات ہی کی کہ آپ نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا. آپ نے اپنی بڑائی بتانے کی کوشش کی، اپنے آپ کو آئی ٹی ہیون بتانے کی کوشش کی، لیکن جب آپ کشمیر کا ذکر نہیں کریں گے جو بنیادی طور پہ بون آف کنٹینشن ہے ان دونوں ممالک کے درمیان، تو پھر آپ کس طرح کسی سلوشن کی طرف جا سکتے ہیں؟ یہ بتائیں عمار صاحب کہ اگر ایک ملک کا نظریہ آپ کو واضح طور پہ بگڑتے ہوئے نظر آ رہا ہے، یعنی کچھ انڈین سٹیٹس میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ گاندھی کے قاتل کے سٹیچوز ہمیں کھڑے کرنے چاہیے کہ نہیں، کیونکہ وہ بھی ایک سنگھ کی ثقافت کا ایک بہت بڑا ہیرو بن گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی یہ نہرو گاندھی ازم کو اب آپ بھول جائیں، یہ تمام چیزیں دفنا دیں، یہ ایک ہندوتوا راشٹر ہے، اس کو ہم ہندوتوا کی اس طرح کا رنگ ہم اس کو دیں گے. تو جب ایک ملک اس پٹری پہ چڑھ چکا ہے اور جب اس ملک کی اکثریت ایسے نظریے کو چاہتی ہے یا لگتا ہے ایسے چاہتی ہے کیونکہ اس آدمی کو بھرپور ووٹ پڑتا ہے، تو پاکستان آگے سے اس کا مقابلہ کس طرح کرے؟ جب آگے سے آپ کے ہندوستان ٹائمز میں یہ چھاپتے ہیں یہ کہ بھارت کرنات جو ایک پروفیسر ہیں نیشنل سیکیورٹی سٹڈیز کے، وہ تو بہت مہذب طریقے سے اور بہت انٹلیکچول طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک طالبان پاکستان کا ساتھ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ایکٹیو پتہ ہے جو ہم کھیل سکتے ہیں پاکستان کے خلاف اگر ہم اس کو افغانستان کے لینس سے دیکھیں. تو یہ جب تمام فیکٹرز آپ کے سامنے آتے ہیں، ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان کا بھی جو روم ٹو مینیور ہے وہ تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اس کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا اس کے بارے میں کچھ ملیحہ لودھی نے بات بھی کی اور انہوں نے انڈیا کو مدر آف ٹیررزم قرار دیا ہے اور وہاں پہ جو انتہا پسندی شدت پسندی در آ گئی ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے. اور انٹرسٹنگلی یہ وہ الزامات ہیں جو ہم پر لگائے گئے ہیں. مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب بینڈ آرگنائزیشن کے حوالے سے ان فورمز پہ بات ہوتی ہے. پھر میں نے آپ سے کل بھی اس بات کا ذکر کیا تھا، ہمارے لیے الارمنگ فیکٹر وہ چیز بن جاتی ہے کہ NA-120 میں ایک ایسی جماعت نے الیکشن لڑا، نہ حکومت نے کچھ کیا، نہ سپریم کورٹ نے کچھ کیا، نہ الیکشن کمیشن نے کچھ کیا، تو ہم ایک پوائنٹ دنیا کو ڈسکشن کے لیے دے دیتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے. ہمیں ان معاملات میں کیئرفل رہنا چاہیے. دوسری دونوں سپیچز کے حوالے سے اگر میں مزید یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی لینگویج میں تقریر کی ہے، جو کہ ہندی میں تقریر کی ہے، ہم نے انگریزی میں تقریر، اور یہ غلط ہے. میرے خیال میں یہ غلط ہے. اس پہ فصیح کا ایک علیحدہ ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے. جی فضی بھائی. نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا مقصد ہے لوگوں کو اپنے سائڈ پہ لانا تو درمیان میں ایک امپیڈمنٹ نہ ڈال دیں، ان کو کنوینئنٹ کر دیں. اور وہ بیکاز موسٹ پیپل جو آتے ہیں UNGA میں انگریزی تو سمجھ لیتے ہیں، فرینچ بول لیتے ہیں. لیکن اگر میں یہ دونوں کات فیلڈ کر لوں آپ کو، ایک کہ اقوام متحدہ کو بھی چھوڑ کے اور ورلڈ سٹیج کو بھی چھوڑ کے، کیا یہ پاکستانی شہری کے لیے نقصان دہ نہیں ہے کہ کلادم تنظیمیں انتخابات میں کھڑی ہو رہی ہیں؟ اور دوسرا یہ کتنا اہم ہے کہ ہمارا جو موقف ہے اس کو انگریزی زبان میں پیش کیا جائے یا اردو میں؟ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کلچرل لگژری اب ہے. ٹھیک ہے نا، انگلش اردو تھے، انگلش اردو از اے کلچرل لگژری. ہمارے مسائل اور طرح کے ہیں. اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی اور کو اپنے سائڈ پہ لے کے آنا اور پھر اپنی انسسٹنس یہ کہ لینگویج آف چوائس بھی میرا ہو، تو وہ اگر وہ پہلے سے آپ کو، بیکاز وی ڈونٹ ہیو دیٹ ریپیوٹیشن، ٹھیک ہے نا، ہمارا چیلنج تو کافی ہے، ہمیں سرماؤنٹ کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں زیادہ آسان ہوگا کہ ان کو ان کی ہی زبان میں یہ سمجھایا جائے. یہ اٹس جسٹ اے پریکٹیکل تھنگ. دوسرا یہ کہ اب اگر آپ نے ایک پوزیشن سٹرانگ لے لی، آپ کا پوائنٹ یہ ہے، اور یہ میں بالکل ایگری کرتا ہوں عمار کے ساتھ، کہ آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ اس ریجن میں، اس خطے میں آپ نے ایک کو بیڈ گائے کر دیا، ایک کو گڈ گائے کر دیا، ٹھیک ہے نا. اور ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ نہیں، دوسرا بھی بیڈ گائے ہے، ٹھیک ہے، ہم نہیں ہے بیڈ گائز. لیکن
تو پھر آپ پہ اسکروٹنی آ جاتی ہے جب آپ ایک کلیم کرتے ہیں, اور اس کلیم میں اسی وقت اگر ایک ویری امپورٹنٹ الیکشن میں آپ نے بینڈ آرگنائزیشنز کو فیلڈ کیا ہے. اب دوسرا یہ کہ یہ جو مین اسٹریمنگ آرگیومنٹ انہوں نے کی ہے یہ بہت, انگریزی کے لفظ ہے فسیشس, ٹھیک ہے نا, کھوکھلا, اس لیے کہ مین اسٹریمنگ وہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اپنے رائے سے بدل دیا کہ میں نہ وائلنس استعمال کروں گا, نہ جو مقاصد میرے پہلے تھے وہ میں ختم نہیں, آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ نے صرف ٹکٹ دیا. اس سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے فصیح بھائی کہ جو فار رائٹ ہے وہ سینٹر کی طرف نہیں آتی, لیکن جو سارا سینٹر ہے وہ انتہا کی طرف چلا جاتا ہے. بیکاز اب جب یہ آپ کے ساتھ اسمبلی میں ہوں گے, ٹھیک ہے نا, کوئی ایشو آئے گا اور پھر آپ دیکھیں اس کا کس طرح اقباڑہ کریں گے, غلط طریقے سے حوالہ دے دیں گے دین کا, پھر کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا. تو یہ جو ہم نے بھی آرگیومنٹ یا پاکستان میں کی ہے ایبسلوٹلی ہالو. بالکل ٹھیک. اچھا لینگویج والے پہ مجھے آپ بالکل عمار صاحب ہم آپ کے ساتھ ابتدا کریں گے, وقفہ لیں گے اور اگلے حصے میں بات کریں گے خصوصی طور پہ فاٹا اصلاحات کی اور اس میں کچھ رکاوٹوں کی. ایسا کیوں ہے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اس حصے میں فاٹا ریفارمز کے حوالے سے بات ہے جو پچھلے کئی عرصے سے صرف کاغذی کارروائی تک محدود تھے, لیکن اب وہاں پر دیگر صوبوں کی طرز کا پولیس نظام نافذ کر دیا گیا ہے اور بنیادی عدالتی نظام میں چند تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں. یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی امریکہ کے دورے سے واپس پر اس حوالے سے کوئی ٹھوس اقدامات بھی اٹھائیں گے. اگرچہ مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی صاحبان فاٹا اصلاحات پر بھی اعتراضات اٹھا رہے ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اصلاحات وہاں کے قبائلی لوگوں کی منشا کے مطابق ہوں گے یا سیاسی جماعتیں اپنے فائدے کو مد نظر رکھیں گی. اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پہ ذرا ڈیپ ڈائیو کریں, عمار صاحب آپ نے مختصراً اس بات کو ایڈریس کرنا تھا خاقان عباسی صاحب کی جو انہوں نے زبان چنی تھی, انگریزی میں انہوں نے تقریر کی تھی اپنی جناب. اور میں بڑے احترام سے فصیح سے ڈس ایگری کرنا چاہتا ہوں. اصل میں عجیب بات ہے, دنیا میں کسی ملک کو اپنی زبان کے حوالے سے وہ احساس کمتری نہیں ہے جو ہمیں ہے. جیسے فصیح نے کہا کہ شاید ہماری زبان سمجھنے کے لیے دنیا کو سہولت ہوگی اگر ہم انگریزی میں بات کریں گے. ہندی کے ساتھ بھی بنیادی طور پر یہی مسئلہ ہونا چاہیے. دنیا کا کوئی ملک کسی اور زبان میں ترقی نہیں کر سکتا جب تک آپ کے گھر میں جو زبان بولی جائے وہ آپ کی سلیبس کی اور آپ کے انٹلیکٹ کی میئرمنٹ کی زبان نہ ہو. ہم اس طرح بری طرح تقسیم ہوئے ہیں اس زبانوں کے چکر میں. 90% آف پاپولیشن نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتی انگریزی, لیکن ہم نے اس کو سرکاری زبان بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ 90% جو پاپولیشن ہے وہ کم تر ہے, گھٹیا ہے. دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا. اگر ہم نے دنیا میں کہیں اپنا موقف پیش کرنا ہے تو اپنی شناخت کے ساتھ پیش کرنا ہے. اصل میں I really would, لیکن کیونکہ وہ فاٹا کا وہ ذرا وقت نکل رہا ہے. جی ٹھیک ہے, دیکھیں جو باتیں آپ کریں I don't disagree with them fundamentally. وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا آبجیکٹیو ہوتا ہے نا, تو آپ کا جو اینڈ ہے نا وہ پیراماؤنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جو بھی آپ ڈسپوزیبل ہوتا ہے مینز کا تو آپ کر لیں. دوسرا یہ کہ ایک لحاظ سے دیکھیں آئی ووڈ آلسو وانٹ کہ پشتو کی وہ اور بھی ہمارے لینگویجز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگین ایک چیز جو ہے اینڈ دس از ریئل, وہ یہ ہے کہ آپ کے افیکٹولی ہم ایک چیز کو کہتے ہیں نیٹ ورک افیکٹ. اگر آپ نے 70 سال اب نہیں کیا نا, آپ کو اب انجینئر کرنا پڑے گا. The French tried it. بالکل صحیح. And they have failed. They have failed. اب فصیح بھائی اگر ہم آپ نے پشتو زبان کی بھی بات کی, عمار صاحب نے کہا کہ ہم بہت بری طرح بٹے ہوئے ہیں کچھ چیزوں پہ. اگر ہم فاٹا کے اصلاحات کی بھی اب بات کر لیں جس میں جو واضح بٹے ہوئے تھے,
اس پہ وہی تو ساری بات ہے. لیکن آپ نے ابھی کچھ انجینئرنگ کی بھی بات کی تھی. اگر فضل الرحمان صاحب, محمود خان اچکزئی صاحبان کا یہ تھوڑا سا بیان فرق ہوتا ہے, یا تھوڑی سی جو وہ نمائندگی کرتے ہیں اتنے بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے وہ سربراہ ہیں. میں کل کا حوالہ آپ کو ایک دیتا ہوں. بالکل, اگر آپ پہلے فضل الرحمان صاحب کا یہ بیان سن لیں, یہ ذرا سن لیتے ہیں. اصلاحات کی بات ہو رہی ہے, لیکن فاٹا کے لوگوں سے کبھی پوچھا ہی نہیں گیا. سینکڑوں سال تک اپنے وطن کے مالک ہونے کی حیثیت سے جب وہاں اصلاحات ہو رہی ہیں, جلد بازی سے 6-5 بیوروکریٹ مل کے بس ایک کتاب بنا دی, بس فاٹا گیا. ایسا نہیں ہوتا. آج ہماری اس قومی اسمبلی کو ملک کے کسی حصے کے سٹیٹس کو تبدیل کرنے کا مینڈیٹ حاصل ہے. اگر آپ نے انضمام کا فیصلہ کیا, یہ پیچیدگیاں پیدا کرے گا. اسفندیار ولی خان صاحب, مجھے شکایت ہے آپ سے, ایک دفعہ 2012 میں آپ نے اس کو متنازع بنایا, اب ایک بار پھر آپ اس کو اس کنونشن کے ذریعے متنازع بنا رہے ہیں. متنازع بنانا, یہ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں, کل ہم نے ایک بات کی تھی, جو ایک مشکل, جو لوگ ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں, کچھ ایک جو سینٹر میں شاید ہو یا کچھ اور پارٹیز کے, وہ ان ایڈورٹنٹلی آج کل نواز شریف کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور وہ کیوں کر رہے ہیں؟ بیکاز وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو پروسیس استعمال ہوا ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے. اب اگر آپ دیکھیں جو اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں, بات تو وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آئیڈیلی ایز اے ڈیموکریٹ آپ کہہ رہے ہیں ریفرینڈم ڈال دو, لوگوں سے پوچھو, یہ پروسیس کریں. لیکن آپ کا مقصد کیا ہے؟ اسپوائلر ہونا, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا. That's right. اینڈ ہسٹوریکلی دیکھیں, اگر کسی کو آبجیکشن ہونا چاہیے تھا, فرینکلی وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی. بیکاز اگر مرجر ہوتی, اس میں ان دا شارٹ رن مسائل بڑھیں گے. اور اگر وہ بھی اگری ہو گئے, پھر ہم نے دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے نا, وہ ان کے بھی میٹرز ہزارہ بیلٹ اس سے زیادہ انہوں نے سوچ ہی نہیں رکھا کبھی. ٹھیک ہے, یہ بھی فار سائٹڈ ہو گئے تھے. ایوری بڈی ایلس فیل ان لائن. ایک خوبصورت مومنٹ ان ٹائم تھا جب ہم وی کوڈ رائٹ دا رانگز آف لائک 70 ایئرز. یہ لوگ تو وہ کسی نے اس دن ایگزامپل دی ہے, آئی ڈونٹ نو کہ یہ سچ ہے یا نہیں ہے, لیکن ایک اسرائیلی جو ہے نا, اگر ایک فلسطینی نے کچھ کیا ہو اپنے, وہ سب کے گھر اڑا سکتے ہیں. ایک ہم کر سکتے ہیں انڈر ایف سی آر. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو موقع تھا, اور یہ جو اب یہ جو ایک انہوں نے پردہ ڈال دیا ہے کہ ہم تو ڈیموکریٹس ہیں, ہم تو یہ چاہتے ہیں, یہ صحیح. آپ ان چیزوں میں ہولز نہیں پوک کر سکتے, بیکاز ٹیکنیکلی بات صحیح ہے, لیکن جو ایک پولیٹیکل ول ہوتا ہے وہ ایک پرماننٹ چیز نہیں ہوتی. وہ آتی ہے, وہ جاتی ہے. اور جب تھی انہوں نے اصل میں جو افسوس ہوتا ہے, سابق جو آصف علی زرداری صاحب کی حکومت تھی, اس میں بار بار بیانیہ وہی تھا کہ جی ہماری بڑی فریکشس قسم کی کولیشن حکومت ہے, ہم نے ولی خان صاحب, اسفندیار ولی خان صاحب کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے, ہم نے متحدہ کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے, اور پھر سب کو ساتھ لے کے آگے چلنا ہوتا ہے. میاں نواز شریف صاحب کافی حد تک اس چیز پہ الیکٹ ہوئے تھے کہ ہم وہ بگ ٹکٹ منصوبوں کو آگے لے کے چلتے ہیں, اور ہم بنیادی اصلاحات لانا چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اراؤنڈ دس ٹائم لاسٹ ایئر میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اگر فاٹا کے اصلاحات کیے جائیں تو ان کا نام سونے حرف میں لکھا جائے گا, اور کچھ دہائیوں تک لکھا جائے گا. تو جب آپ کے پاس 180 منتخب نمائندے ہیں, قومی اسمبلی میں وہ موجود ہیں, جب تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ ہیں, جس طرح آپ نے کہا پاکستان تحریک انصاف کو سب سے زیادہ اس طرح کے فرائض انجام دینے ہوں گے, انہوں نے بھی ہاں میں ہاں ملا لی ہے. جب آپ ایک ایسے ایریا کو 1996 میں تو جی آپ نے ان کو یونیورسل سیوریج دیا, اس سے پہلے تو ان کے شہری ووٹ تک بھی نہیں دے سکتے تھے, اور آپ نے مجھ سے بہتر ایکسپلین کیا ہے کہ ایف سی آر کس حد تک ظالم قانون ہے. ہم نے یہاں فاٹا کے باشندوں کو بھی اس پہ انٹرویو کیا ہے, اور انہوں نے خود, آپ کو پتہ ہے کتنی دکھ بھری داستانیں سنائی ہیں اسی موضوع پہ. اگر آپ محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان صاحبان کی باتوں میں آ گئے, یہ جو ہے کہ جی مولانا کے خوف میں اور اچکزئی صاحب کی باتوں کے دباؤ میں آپ نے پھر ہاتھ کھڑے کر دیے, تو واٹ پرپس, اور کیا لوگ اس اتنی بڑی موجودہ حکومت کو اس بنیاد میں معاف کر سکیں گے؟ ویلن جو ہے نا وہ کے پی کا اور بلوچستان کا ووٹر ہے. اگر تھوڑے تھوڑے ہم ان کی سیٹس بڑھتے رہتے چلتے آئے تھے, ٹھیک ہے نا, یہ دونوں اتنے ڈیسپریٹ نہ ہوتے کہ ایک نئے صوبے میں آپس کی بات ہے. ویری آنیسٹلی سر, مسلم لیگ پہ یہ کافی بار تنقید کی جاتی ہے کہ وہ کے پی اور بلوچستان کے ووٹروں کا زیادہ نہیں سوچتے.
تو اگر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ ان کے ایسے ووٹر ہیں جو اس کے خلاف تھے, آئی ڈونٹ تھنک مسلم لیگ یہ بیٹھ کے سوچ رہی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے اسٹیٹک سیٹس ہیں, یہ گرو ہی نہیں کر پا رہے ہیں, یہ تو الیکٹیبلز ہیں اپنے علاقوں کے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اگر دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں اتنا, ایکچولی فرینکلی فضل الرحمان کا تو پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ بنتا ہے, بیکاز اس کی انفلوئنس اچھا کسی تو اس پہ ہے ہی نہیں سین اس کا, یہ جو اس نے اس پہ آگے, ٹھیک ہے, ایک پین پختون وہ بنا دیا انہوں نے, لیکن اس نے کاز کو خراب کیا. عمار صاحب اصل میں بات یہ ہے, اسی بات کو آگے بڑھاتے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ حکومت کی ناکامی کے طور پہ کنسیڈر ہونا چاہیے, یہ ریفارمز ہونی چاہیے تھی, اور یہ جو اور اگر انہوں نے نہیں کی, کسی سیاسی مصلحت کی وجہ سے نہیں کی, تو یہ غلط کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی جس قانون کے حوالے سے آپ نے گفتگو کا آغاز کیا تھا, امپریشن یہ مل رہا ہے کہ یہ سارا امپلیمنٹیبل ہوگا سارے فاٹا میں, ایک دم وہاں پہ پولیس بھی آ جائے گی اور عدالتی نظام بھی وہاں پر تبدیل ہو جائے گا. یہ جتنا مجھے پتا چلا ہے یہ بہت تھوڑے ایریے کے لیے ہو رہا ہے, 5% ایریے کے لیے ہو رہا ہے, اور اس کے بھی انتظامات وہاں پر موجود نہیں ہیں. جو خطرناک سچویشن فاٹا کے حوالے سے ہے, جس کے بارے میں ہم سب کو محتاط رہنا چاہیے. بہت عرصہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم نے ان لوگوں کو ضیاء الحق کی وجہ سے افغان وار میں جھونک دیا, اور وہ بڑی ڈیبیٹ ہو چکی ہے. وہاں پر ڈرون حملے جس شدت کے ساتھ ہوئے ہیں, اس کے بعد ایک نئی نسل وہاں پر جوان ہو گئی ہے. یہ وہ نسل ہے جس نے سکول نہیں دیکھے, جو انہی مدرسوں میں پڑھ رہی ہے. اس نسل کا جو اینگر ہے وہ بہت خطرناک ہے, اور اگر ہمیں اس پہ ڈیولپمنٹ کرنی تھی, ہمیں چیزیں بہتر کرنی تھی, میران شاہ والا ہم نے کرکٹ میچ کروانا تھا, تو یہ باتیں آج سے بہت پہلے ہونی چاہیے تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی موضوع پر گفتگو جاری رہے گی, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دورہ. ایک اور اہم موضوع پر بات کریں گے جو تقریباً ہر متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے فرد کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے. پرائیویٹ سکولز کے دن بدن بڑھتی فیس اب ایک عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو رہی ہیں. جناب فصیح بھائی, ویسے کہنے کو آپ ایک سرخ مزاج کے مالک ہیں, لیکن جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ عام آدمی کی ریچ سے یہ فیس اب اس چیز پہ پہنچ گئی ہیں, آسمان سے بات کر رہی ہیں, آپ کہتے ہیں پھر بھی اس کا جو جواب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ پوری طور پہ اس طرح کی ریگولیشن کرے. ایسا کیوں ہے؟ بیکاز جو ہمارے مڈل کلاسز اور اپر مڈل کلاسز ہیں وہ اپنے لیے ایک سوشلزم مانگ رہے ہیں, جو ایک خاص مخصوص ایریا میں ہے, جو صرف ان کو فائدہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو سلیکٹو سوشلزم ہے یہ پرابلمٹک ہے, ٹھیک ہے نا, یہ پرابلمٹک ہے. دیکھیں ہمارے جو اسکول سسٹم فیل ہوئے, اس کے بعد ایک تھرائیونگ پرائیویٹ سیکٹر آیا, انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن ہمیں ادا کیا. اب جب انہوں نے یہ پاپولسٹ میجر ڈال دیے, دیکھیں آپ نے کہہ دیا کہ صرف 5% آپ کر سکتے ہیں. اس میں کوشچن یہ اگر انفلیشن ریٹ 9% ہو, 10% ہو, انہوں نے ایک ٹائم پہ یہ پرائس کنٹرول ڈالا تھا جب انہوں نے سائملٹینیسلی ان سے کہا کہ اب اپنی سیکیورٹی آپ پہ ہے, آپ سکول بند کر دیں گے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو, ٹھیک ہے نا. تو وہ کاسٹ بھی انکریز ہو گیا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو پرائس فکسنگ ہے آپ جو اس طرح سے کر رہے ہیں, جو ایک پاپولسٹ میجر ہے, یہ اس کو ہمارے جو سکولز ہیں اس میں ایک غلط ایک اثر ہو سکتا ہے. اب اس میں یہ کہ اٹ مائٹ افیکٹ کوالٹی, اٹ مائٹ افیکٹ انویسٹمنٹ, یہ چیزیں. اور صرف یہ نہیں کہ آپ نے صرف یہ سیکٹر کیوں چوز کیا. دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ریگولیشن ضروری ہے. آپ نے بچے کو داخل کر دیا تو وہ کیپٹیو کنزیومر ہو گیا. سال کے درمیان میں آپ نے ایکسپیکٹ کیا کہ 15,000 فی ہے اور وہ سڈنلی 20 ہو گیا. تو اب اس میں وہ جو ہے نا وہ فری مارکیٹ ایجنٹ نہیں رہا, بیکاز آپ سکول درمیان میں آسانی سے چینج نہیں کر سکتے. ریگولیشن کے بنا یہ مشین, یہ پیسے بنانے کی مشینز نہیں بن جائیں گی. نہیں, جو ہیں آپ کے پرائیویٹ ہمیشہ سے تھے, ٹھیک ہے نا. اور یہ اس لیے تھے کہ بیکاز ایک گورنمنٹ فیلئر تھی ٹو پرووائڈ ایجوکیشن, ٹھیک ہے نا. اب سوال یہ کہ اگر آپ کا ایک تھرائیونگ سیکٹر بن گیا ہے, ٹھیک ہے, اور یس یہ پروفٹ ڈریون ہے, تو آپ اسے خراب کریں گے یا آپ سینٹرل ریزن فار مارکیٹ فیلئر جو ہے نا وہ کریکٹ کریں گے. اور آپ یہی کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ایگزسٹنگ ایک چھوٹی سی تھرائیونگ سیکٹر ہے اس میں ڈیفینیٹلی غلط چیزیں ہیں. اگر آپ کے
ایک بچہ داخل ہے دوسرا ہے تو اس کا ایک فکسڈ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تیسرا یہ ہونا چاہیے کہ جو اسکول ایئر کے درمیان انہوں نے یہ فلوٹنگ چارجز ڈال دیے, پیرنٹس نہیں اپنے آپ, انہوں نے دیکھ لیا 12,000 فی ہے لیکن آ رہا ہے 18-19,000, اس کا بھی فوٹو کاپی کا بھی چارج ہے. یہ جو مسائل ہے یہ ریگولیٹ ہونے چاہیے, لیکن جو جس طرح سے انہوں نے کیا یہ دس از بیڈ فار دا سیکٹر. بالکل ٹھیک. عمار صاحب, سندھ ہائی کورٹ نے والدین کی سن لی, کیا نجی ادارے بھی سنیں گے؟ بالکل نہیں سنیں گے. بالکل نہیں سنیں گے, اس لیے کہ ڈیمانڈ کریٹس اٹس اون سپلائی. یس. اور ہمارا جو فصیح نے بالکل صحیح بات کی, ہمارا جو گورنمنٹ سیکٹر ہے, پبلک سیکٹر میں جو ایجوکیشن کا حال ہے, اس کی بنیاد پر جس شخص کی بھی تھوڑی سی اوقات ہوگی وہ یقیناً پرائیویٹ سیکٹر سکول میں جائے گا. ہم اس قدر مایوس ہو چکے ہیں گورنمنٹ کے عطا کیے ہوئے تعلیمی نظام سے کہ ہم اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے. ہر شخص کی کوشش یہ ہے کہ اس طرف جائے. وہ سیکٹر ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا, تو جب ڈیمانڈ زیادہ ہے, سپلائی کم ہے, تو آپ پرائز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ جس مرضی عدالت کا آرڈر لے آئیں, لیکن اس سے خطرناک بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی پاپولیشن گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھ رہی ہے. ان کا معیار اور ان کا معیار زمین آسمان کا فرق ہے. اسی کی بنیاد پر ہمارے مستقبل کے فیصلے ہونے ہیں. ہمارا پاکستان کس نے چلانا ہے, یہ دو قسم کی قومیتوں میں تقسیم ہو جائے گا. میں آپ کو ایک آخری چیز بتا دوں, وہ صرف یہ جو سورٹ آف مڈل کلاس سوشلزم جو اپنے لیے مانگ رہے ہیں نا, اس میں 2-3 اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ یہ گارنٹی کر دیں جو بھی فی ہو کہ ٹیچرز کو ہیلتھ کیئر, جو پروویڈنٹ فنڈ, یہ چیزیں یہ سارے انشور ہو جائے, بیکاز یہ ایک طبقہ ہے وچ وی وانٹ ٹو گرو. دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو یہ سوشلائزڈ پرائسنگ چاہیے, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ سب سکول بہتر ہو جائے یا گورنمنٹ, صرف یہ جو پرائیویٹ ایک ایلیٹ کیپچر جو ہوئی ہے نا, تو پھر یہ بھی انشور کریں جو آپ اپنے گھر کے نوکروں کو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں بھی بہت کچھ سہولت, اس میں بھی حکومت کے بہت تگڑی ریکمنڈیشن, منیمم ویجز بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاپولسٹ چیز ہے, اور یہ اگر ہم سوچ سمجھ کے نہ کریں it will be damaging to the sector. بالکل ٹھیک. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے, عمار مسعود صاحب, فصیح زکا صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, اور اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.